पर्वतों की बुलंदियां गोया आसमान से सरगोशी करती हों, दरियाओं की गुनगुनाहट जैसे फितरत की बांसुरी और फिजाओं में रची बसी मेहमान नवाजी की महक ऐसी कि चारों अतराफ ताज़ा और रंगीन गुल खिल उठे हों। पाकिस्तान का धड़कता दिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन अब 36 अजला की शक्ल में अपनी तहजीब व तारीख का रंगीन कैनवस पेश करती है। 1,01,741 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक ख्वाबनाक मंजर है। यहाँ की मिट्टी में तारीख की धड़कनें सुनाई देती हैं और चश्मे ऐसे फूटते हैं कि जैसे दिल की गहराइयों से निकलती उम्मीदें। पश्तो सकाफत की चादर में लिपटा गैरत, मोहब्बत और वफा का ये खित्ता वतन अजीज के ताज का रोशन नगीना है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा गुलजार है जहां वक्त भी रुककर सांस लेता है। हर पहर, हर मंजर में मोहब्बत, जमाल और वकार झलकाता सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर वक्त की दहलीज पर रखा सुनहरा चिराग है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि तहजीबों की गुजरगाह, रिवायात का अमीन और तारीख के दिल की धड़कन है। यहाँ की गलियां वक्त के राज सुनाती हैं और हवा में माजी की खुशबू बसी है। किस्सा ख्वानी बाजार वो मकाम है जहां सदियों तक लफ्जों के ताजिर अपनी दास्तानें बेचते रहे। ये जायकों, खुशबुओं और सकाफत की नगरी है जहां हर दर, हर कोने और हर दीवार से अफसानों की खुशबू आती है। जैसे अलिफ लैला की कहानियों का एक ऐसा बाब हो जो अभी तक जारी हो। इन्हीं दास्तानों के बीच चपली कबाब, शनवारी, कड़ाही, नमकीन गोश्त, काबली पुलाव और पेशावरी कहवे की महक रिवायत को जायके से जोड़ती चली जाती है। कला बाला हसार शहर की पेशानी पर जुड़ा वो ताज है जो मुगलों, दौरानियों और सिखों की हुक्मरानी का गवाह है। मोहल्ला सेठियां अपने मुगलिया तर्ज तामीर से आज भी आंखों को खीरा करता है। गोया पेशावर शहर वो बज़्म है जहां माजी का जलाल, हाल का जमाल और मुस्तकबिल की उम्मीद एक साथ सांस लेते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जिला मर्दान जैसे किसी हसीन याद की सरगोशी हो जो सदियों बाद भी दिल की दहलीज पर दस्तक देती है। ये शहर हवा की गुनगुनाहट में पुरानी कहानियां सुनाता है। ये खित्ता कदीम गंधारा तहजीब का वो झूमता हुआ अक्स है जहां पत्थर भी तारीख बोलते हैं और खामोशी में सदियां गुनगुनाती हैं। दस्तकारी और ज़रात की महक यहाँ की मिट्टी में रची बसी है जो इस शहर को महज माजी नहीं बल्कि हाल का एक जीता जागता फनपारा बनाती है। एबटाबाद शहर खैबर पख्तूनख्वा का वो जिला है जो पहाड़ों के दामन में यूं सिमटा हुआ है जैसे कोई दुआ हाथों के दरमियान रखी हो। शिमला पहाड़ी से बहती रोशनी सुबह की पहली आयत की मानिंद है। नवा शहर की गलियां जैसे नायाब किताब की खुशबूदार सतरें। अयूबिया नेशनल पार्क के घने जंगलों में फितरत सांस लेती है और हर नोई झील का सुकून लम्हों में ठहरा देता है। गलियात, नथिया गली, ठंडियानी और डोंगा गली जैसे मकामात एबटाबाद के हुस्न को ऐसे संवारते हैं जैसे माहिर फनकार ने अपने हाथों की उंगलियां किसी साज पर रखती हूं।
خیبر پختونخوا کا ضلع سوات ہندوکش کے پہاڑی سلسلوں کی آغوش میں بسا یہ منظر مالم جبہ کی برف، مرغزار کی نرمی اور بحرین کی روانی سے سانس لیتا ہے۔ ہر صبح پہاڑوں کی پیشانی پر دھوپ کی چادر بچھتی ہے اور شام درختوں کے سائے میں خاموشی سے سونے لگتی ہے۔ وادی سوات زمین پر لکھی گئی وہ شاندار نظم ہے جو لفظوں میں نہیں، سانسوں سے پڑھی جاتی ہے۔ ضلع سوات کی وادی کالام وہ خاموش دعا ہے جو پہاڑوں کے درمیان قبول ہوتی ہے، اور وقت یہاں سجدہ ریز دکھائی دیتا ہے۔ یہاں درخت روشنی کو چھان کر زمین پر اتارتے ہیں، اور دریائے سوات ایسے بہتا ہے جیسے فطرت وضو کر رہی ہو۔ یہ وادی کسی طلسماتی دنیا کی نرم، خاموش اور پرسکون بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں واقع وادی کاغان ہمالیاتی پہاڑوں کے دامن میں یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی راز ہو جو صرف خاموشی میں سنا جا سکتا ہے۔ بادل یہاں زمین پر اتر آتے ہیں اور جھیل کی سطح پر آسمان جیسے رخ سا جاتا ہے۔ یہ وادی محض منظر نہیں بلکہ ایک مدھم سی بامانی سرگوشی ہے جو دل کی دھڑکن پر دستک دیتی ہے۔ وادی ناران کاغان کے سینے میں چھپی وہ نرم روشنی ہے جو خواب بن کر سیف الملوک کے نیلگوں پانی میں تیرتی ہے۔ پہاڑوں کی بلندیاں یہاں خاموش نگہبانوں کی مانند کھڑی ہیں، اور دریائے کنہار ہر موڑ پر ایسے بہتا ہے جیسے وقت کی دھڑکن ہو۔ ناران کی فضا ایسا جادوئی اثر رکھتی ہے کہ لفظ تھم جاتے ہیں اور احساسات خود کو جھیل کی سطح پر عکس بنا لیتے ہیں۔ لالا زار کے جنگلی پھولوں سے معطر ہوائیں اور بابو سر ٹاپ کی برف پوش چوٹیاں اس وادی کو فطرت کی معراج بنا دیتی ہیں۔ گویا وادی ناران زمین پر اتری ہوئی کسی کہانی کا آخری اور سب سے خوبصورت باب ہے۔ وادی شوگران کاغان کے ملکوتی حسن کا وہ حسین حصہ ہے جہاں خوشبوؤں سے مہکتی ہوائیں اور زری پائے کے میدانی مناظر اور مکڑا پیک کی کھڑی چوٹیاں اسے فطرت کے سائے میں ایک نور کی مانند بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ گوشہ جہاں درخت سناٹے میں سرگوشی کرتے ہیں اور زمین ہر سانس میں نغمہ گاتی محسوس ہوتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں واقع وادی کمراٹ انکہی دعاؤں کی قبولیت کا احساس دلاتی ہے۔ وادی کمراٹ وہ مقام ہے جہاں پائن کے درخت آسمان سے باتیں کرتے ہیں، اوک اور دیودار درختوں کی سرگوشیاں پنچکوڑا کے شفاف پانیوں پر گونجتی ہیں۔ اپنے راستے میں روشنی بکھیرتا دریائے پنچکوڑا اپنی مستی میں رواں دواں رہتا ہے۔ سبز مخمل کی مانند وادی کمراٹ کی زمین پر ہر قدم خواب میں چلنے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع چترال وہ بلند خواب ہے جو قراقرم کی پیشانی پر لکھا گیا ہے۔
یہاں کی ہوائیں وقت سے بے نیاز قدیم لوک داستانوں کی خوشبو لیے بہتی ہیں، اور کیلاش کی وادیوں میں ثقافت ایک نایاب نغمہ بن کر گونجتی ہے۔ قافیہ دار ثقافت اور کیلاش کی انوکھی تہذیب نے چترال کو عالمی شہرت عطا کی ہے۔ چترال خوشی سے چہکتا ہے اور پہاڑوں کی زبان میں مسکراتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع شانگلہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے کی وہ نرم آغوش ہے جہاں در و دیوار اور صنوبر کی باہوں میں لپٹی فضا ایک مانوس سا سکون بکھیرتی ہے۔ شانگلہ ٹاپ کی بلندی، چکسر کی دھن میں لپٹی خاموشی اور پیر سر کے سناٹے میں چھپے مدھم گیت، یوں محسوس ہوتا ہے گویا فطرت نے تنہائی کو محبت سے سجا کر رکھ دیا ہو۔ شانگلہ وادی بے آواز ہے، لیکن اس کی ہر آہٹ میں قدرت کی نرمی اور ہر گوشے میں بے نام سا سکون بسا ہے۔ خیبر پختونخوا کی مٹی کی گہری خاموشی میں سنگ مرمر، گریفائٹ، جپسم، سانگلہ کا کرومائٹ اور سوات، مردان و کوہستان کے نایاب جواہرات پوشیدہ ہیں۔ یہ خزانے صرف زمین کی گہرائیوں میں نہیں بلکہ مستقبل کی بلندیوں میں بھی جھلکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے غیرت مند اور محنتی لوگ شلوار قمیض، واسکٹ، پگڑی اور پٹھانی چپل پہنتے ہیں، جبکہ خواتین دھاگا کڑھائی اور شیشہ ٹکڑوں کی آرائش سے تیار کیے گئے ملبوسات زیب تن کرتی ہیں۔ پٹھان اپنی خوشی کے تہواروں پر خٹک، بلبلہ اور ملی ناچ سے محظوظ ہوتے ہیں۔